بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب الوصایا میں ہے، تو وصیت کی تعریف اور کافی سارے اس کے احکام پڑھ چکے۔ آج جو ہے ہم پھر یہ چند موضوعات جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع آج کے درس کا تو یہی ہے کہ اگر ایسا کام جو نقل نہیں ہو سکتا اس کی وصیت کی جائے تو کیا یہ وصیت ٹھیک ہے یا یہ وصیت ٹھیک نہیں ہے۔ فرض کریں کسی نے ایک بندے کی انگلی کاٹی تو یہ قصاص کے طور پہ اس کی بھی انگلی کٹوا سکتا ہے، لیکن یہ اپنی زندگی میں اس سے قصاص کا کام نہیں لے سکا۔ کیا وصیت کر سکتا ہے کہ جو مجھے قصاص کا حق تھا اس کی میں فلاں کے لیے وصیت کرتا ہوں؟ اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ دو جانور جن کو ہم فقہ جعفریہ میں نجس مانتے ہیں، کتا اور سور، ان کی وصیت کرنا ٹھیک ہے یا ان کی وصیت کرنا ٹھیک نہیں ہے؟ اور تیسرا عنوان یہ ہے کچھ آلات ایسے ہیں جو حرام کے کام میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے طبل۔ اب یہ جو موسیقی کے آلات ہیں میں ان کے شاید نام نہ لے سکوں، بہرحال ڈھول کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جو بجاتے ہیں پھر گانے والا گانا گاتا ہے۔ اس قسم کی چیز اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو دیں تو یہ وصیت قابل قبول ہوگی یا یہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو چلتے ہیں۔ عبارت میں ہم شہید اول سے پوچھیں گے کیا ان چیزوں کی وصیت ٹھیک ہے یا وصیت ٹھیک نہیں؟ تو شہید اول فرماتے ہیں وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ، صحیح نہیں ہے وصیت کرنا، بما، ایک ایسی چیز کی، لا يقبل النقل، جو نقل ہونے کو قبول ہی نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ مخصوص ہوں، میں کسی اور کی طرف نقل نہیں ہوں گی۔ جیسے کحق القصاص ہے، قصاص کا حق، یعنی کسی نے آپ کو جسمانی حوالے سے کوئی نقصان پہنچایا تھا جان بوجھ کر، تو شریعت اور اسلامی کورٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ بھی اس قسم کا اس کو پہنچوا سکتے ہیں، یعنی خود نہیں پہنچائیں گے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، حاکم شرع کو بیچ میں لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ حد القذف، قذف کا میں نے پہلے بھی مطلب آپ کو سنایا تھا۔ کوئی شخص آپ کو نسبت دیتا ہے کہ آپ ولد زنا ہیں، جبکہ آپ کی والدہ کا آپ کے والد سے نکاح بھی ہے، تو اس نے گویا کہ ایک تہمت لگائی ہے آپ کی والدہ پر بھی اور آپ کو بھی ایک گالی دی ہے۔ تو اب اگر کورٹ میں آپ جائیں گے تو کورٹ کی طرف سے اس شخص کو جس نے گالی دی ہے اس کو سزا ملے گی، حد ملے گی۔ وہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس پر جاری نہیں کرائی تو اس کی بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ وہ شفعت، اور شفعے کا حق بھی آپ کو حاصل ہے، وہ آپ کسی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ وہ شفعہ کیا ہے اس کی پوری کتاب ہم پڑھ چکے، تو اس کی میرے خیال میں تکرار کرنا ضروری نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْأَوَّلِ، بتحقیق قصاص سے کیا غرض اور کیا مقصد ہوتا ہے؟ تشفی الوارث، کہ ورثہ کو جو ہے کیا ہے تشفی ملے، یعنی ان کے قلب کو ایک ٹھنڈک ملے کہ اس بندے نے ہمارے بابا کی انگلی کاٹی تھی تو اس کی بھی کاٹی گئی۔ تو اب یہ جو وارث ہیں ان کی دل اس وقت ٹھنڈی ہوگی جب بے استفاء ہی خود وارث جا کے کورٹ میں اس کی انگلی کٹوائیں۔ لیکن فلا یتم الغرض، یہ جو تشفی وارث ہے یہ غرض حاصل نہیں ہوگی بے نقل ہی، کہ اس حق کے قصاص کو نقل کیا جائے الی غیر الوارث، غیر وارث کی طرف۔ ومثلہ، اور اسی جو ہے کیا ہے قصاص کی طرح حد القذف ہے۔ بھائی گالی مجھے ملی تھی تو میں اس کو سزا دلواؤں گا تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا یا میرے وارثوں کا دل ٹھنڈا ہوگا۔ میں کسی کو کہوں کہ موسیٰ علیہ تم جا کے اس کو سزا دلاؤ تو اس میں کوئی ہمارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ وتعزیر للشتم، اور اسی طریقے سے گالی دینے کے لیے کورٹ جو سزا دیتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں، یعنی حاکم اپنے ثوابدید پہ اس کو سزا دیتا ہے تو وہ بھی آپ کسی کی طرف منتقل نہیں کر سکتے۔ وہ اما شفعتو، لیکن شفعے میں کچھ ہم تفصیل کے قائل ہوں گے۔ فالغرض من الشفعۃ، شفعہ حاصل کرنے کی غرض کیا ہے؟ دفع الضرر عن شریک،
کہ شریک صاحب اپنے آپ سے ضرر اور نقصان کو دور کر سکے. کیسے؟ بشرکتیں. جس نے وہ خریدی ہے وہ اب میرا شریک ہو جائے گا. پتہ نہیں وہ کس قسم کا بندہ ہے. اس لیے اسلام نے مجھے کہا ہے کہ شرکت کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ شفا جاری کر سکتے ہیں. وَلَا حَظَّ لِلْمُصَلَّحِ، جبکہ کوئی حصہ نہیں ہے مصلح کے لیے فی ذالک، اس شرکت کے نقصان کے ساتھ، کیونکہ مصلح کو وہ زمین تو نہیں دے رہا، صرف جو حق شفا دے رہا ہے. نعم. لو اوصا لہو بشک سے، ہاں اگر وصیت کرتا ہے موسی لہو مصلح کے لیے خود اس شرکت والی چیز کا بھی، بھائی یہ پلاٹ کا حصہ میں نے تمہیں دیا، نتیجے میں تمہیں بھی شفے کا حق ہے. والخیار، خیار بے معنی شفا، اور شفا بھی اسے دیتا ہے مان ساتھ ساتھ. تو پھر لم تبعد الصحت، تو بعید نہیں ہے کہ یہاں پر شفا مصالحہ کی طرف چلا جائے. کیوں؟ لأن الوصیت بالمال، اس لیے کہ جب آپ کسی مال کی وصیت کرتے ہیں، پلاٹ کے حصے کی وصیت کرتے ہیں، تو یہ وصیت کرنا والخیار تابع، خیار بھی اسی مال کا تابع ہے. جب مال آپ کا ہو گیا تو خیار بے معنی شفعہ بھی اب آپ کا ہو گیا. وَنَفْعُهُ ظَاهِرٌ مقصود، اب اس صورت میں جناب اس خیار کا یا یوں کہیں کہ شفا کے دینے کا نفع ظاہر بھی ہے اور مقصود بھی ہے. وَقَضَى غَيْرُ شُفْعَ مِنَ الْخِيَارِ، اسی طریقے سے شفعے کے علاوہ جو دوسرے خیارات تھے جن میں مثلا متعاقدین عقد کو توڑ سکتے تھے. گائے میں ایک بندے کو خیار تھا، اب وہ مرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے گائے کا خیار دیا ہے کس کو؟ فلاں شخص کو. یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن کہے کہ گائے بھی تمہیں دی، تو اس کے بعد وہ خیار خود بخود اس بندے کی طرف چلا جائے گا. وَتَصِحُ الْوَصِيَّةُ بِعَهْدِ الْكِلَابِ الْأَرْبَعَةِ، کیا کتوں کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کتا فلاں شخص کو دینا؟ کہتے ہیں کہ کتوں کی 4 قسمیں ایسی ہیں جن کی آپ وصیت کر سکتے ہیں. وہ 4 قسم کے کون سے کتے ہیں؟ شکاری کتا ہے، باغ کا کتا ہے، کھیتی کو سنبھالنے والا کتا ہے، اور وہ کتا جو ہے کیا ہے جناب آپ کے جانوروں کو سنبھالتا ہے وہ کتا. ان 4 کتوں کی اگر وصیت کرنا چاہیں تو کر سکتے. والجرو، اور جو کتے کا چھوٹا بچہ ہے اس کی بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس کی بھی وصیت کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے. القابل للتعلیم، اس کتے میں، اس کتے کے بچے میں سیکھنے کی جو کیا ہے وہ صلاحیت ہو. لکونہا مالا مقصودا، اس لیے کہ یہ اس قسم کے کتے جو ہیں یہ مال بھی ہیں اور مقصود بھی ہوتے ہیں. لا بالخنزیر، اچھا خنزیر کی آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں. وکلب الحراش، اور آوارہ کتے کی بھی جو ہے کیا ہے آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ لانتفاع المالیت فیہما، اس لیے کہ کتے کا بھی انسان مالک نہیں بن سکتا، وہ مال نہیں ہے، اور سور کا بھی مالک نہیں بن سکتا کیونکہ ان میں مالیت نہیں ہے. وَمِثْلُهُ، اس کتے اور سور کی طرح طبل اللہو، جو فضولیات کا جو ہے کیا ہے ڈھول جیسی چیز ہے. الذی لا يقبل تغییر، وہ ڈھول اس قسم کا ہے کہ اگر اس کو آپ تبدیل کر کے کسی حرام چیز سے بچا کے حلال میں استعمال کرے وہ نہیں ہو سکتا. لا يقبل تغییر، وہ طبل قبول نہیں کرتا تبدیلی کو. کہ کون سی تبدیلی؟ ان صفت المحرمہ، کہ اسے حرام والی ہم صفت ختم کر دے. ما بقائد ان ثلث، اور شرط ہے کہ اگر وصیت ثلث مال سے کیا ہو زائد ہو. فرض کریں اس موسی کی ملکیت جو ہے وہ 3 لاکھ ہے اور اس نے وصیت کی ہے 2 لاکھ کی کہ یہ فلاں کو دینا، تو کیا وصیت ٹھیک ہے؟ تیسرے حصے میں تو وصیت بغیر کسی اعتراض کے ٹھیک ہے. تیسرے سے جو زائد ہوگا اجازت الوارث، اس میں شرط ہے کہ وارث صاحب اجازت دیں تو اضافی مال میں وصیت ٹھیک ہوگی. وَإِلَّا، یعنی اگر وارث اجازت نہیں دیتے بطل، تو یہ زائد میں باطل ہو جائے گی وصیت، اصل وصیت باطل نہیں ہوگی. وَتَكْفِ الْإِجَازَةُ، اب سوال یہ ہے کہ یہ وارث کب اجازت دیں؟ ان کا باپ ابھی زندہ ہے ابھی سے ہی اجازت دے دیں یا ان کے والد کے وفات کے بعد دیں؟ اگر والد کے حیاتی میں اجازت دیتے ہیں پھر کوئی مجھ جیسا مولوی اعتراض کرتا ہے کہ بھائی ابھی تو ان کی ملکیت ہی نہیں ہے تو یہ اجازت کیسے دیتے ہیں؟ اور اگر موت کے بعد کہیں تو پھر اس کے بارے میں سوچیں گے. وَتَكْفِ الْإِجَازَةُ حَالَ حَيَاتِ الْمُوصِي،
کہتے ہیں کہ موسیقی حیاتی میں ہی اجازت دے دیں کافی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ مَالِكًا الْآن، اگرچہ وارث مالک نہیں الآن، یعنی جب موسی خود زندہ ہے، لتعلق حق ہی بالمال، یہ لتعلق جو ہے صحت اجازت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اس وارث کا تعلق ہوگا، اس کا حق کو تعلق رکھے گا اس مال کے ساتھ، اگرچہ ابھی تعلق نہیں ہے لیکن بعد میں تو تعلق رکھے گا، تو بالقوت تعلق ہے۔ وَإِلَّا لم یمنع الموسی من التصرفی، اگر اس وارث کا مال کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو موسی کو منع نہیں کیا جاتا کہ وہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت تو یہی کہتی ہے نا کہ موسی تیسرے حصے سے زیادہ میں تصرف نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ اس تیسرے سے زائد حصے میں وراث کا حصہ موجود ہے۔ وَلِصَحِیحَۃِ منصور بن حازم، اور دوسری دلیل ہمارے پاس صحیحہ ہے جو جناب منصور بن حازم نے بھی نقل کی ہے کہ ثلث سے زائد میں وارث موسی کی موجودگی میں اجازت دے سکتا ہے۔ وہ حسنت محمد ابن مسلم صادق علیہ السلام، پہلی روایت صحیحہ تھی اور دوسری روایت حسنہ ہے، وہ جناب محمد ابن مسلم نے نقل کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وکیل، اب اوپر والے قول کے مقابلے میں دوسرا قول ہے لا تعتبر، تعتبر میں ایک ہی کی ضمیر مستتر ہے جو جا رہی ہے اجازت کی طرف، یہ کہتا ہے کہ اجازت معتبر نہیں ہے الا بعد وفاتہ، مگر موسی کے مرنے کے بعد وہ اجازت دے، کیوں؟ لعدم استحقاق الوارث المال، اس لیے کہ وارث مال کا حقدار نہیں ہوتا حین اذن، حین اذن کا مطلب ہے موسی کی حیاتی میں۔ وقد عرفت جوابہ، جبکہ اس کا ہم جواب دے چکے کہ اگرچہ وارث اس مال کا مالک نہیں ہے لیکن اس کا حق اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ولا فرق بین وصیت صحیح والمریض، کہتے کوئی فرق نہیں ہے کہ صحت مند بندہ وصیت کرے یا مریض بندہ وصیت کرے، کس بات میں فرق نہیں؟ فی ذالک، کہ ثلث سے زائد ان کی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک اجازت نہیں ملے گی۔ لاشتراک ہما، اس لیے کہ صحیح اور مریض دونوں مشترک ہیں کس بات میں؟ فی الحجر، کہ ان پر پابندی لگی ہوئی ہے، کس بات پر؟ بنسبت الی ما بعد الوفات، کہ مرنے کے بعد وہ تیسرے حصے سے زیادہ میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ تَصَرُّفُ مُنَجَّزًا افترقا، لیکن اگر یہ جو بندہ وصیت کرنے والا ہے یہ تصرف کو منجز کرتا ہے، منجز یعنی اپنے وفات پر معلق نہیں کرتا، کہ ابھی سے یہ چیز تم لے جاؤ، تو پھر فرق ہوگا صحیح میں اور بیمار میں۔ بیمار اپنی زندگی میں بھی تیسرے حصے سے زیادہ کسی کو نہیں دے سکتا، جبکہ صحت مند بندہ پوری کی پوری ملکت بھی دینا چاہے تو اپنی حیاتی میں دے سکتا ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُجِيزِ، اجازت دینے والے میں معتبر ہے جواز التصرف، کہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہو۔ نتیجے میں فلا عبرت باجازت الصبی، کوئی حیثیت نہیں ہے اگر بچہ اجازت دے دے کہ بابا نے جو وصیت کی ہے میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ والمجنون، پاگل بھی اگر اجازت دے دے وہ بھی قابل قبول ہے۔ والسفیہ، اور بیوقوف بھی اجازت دے دے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے، حاکم شرع نے کہا کہ یہ تینوں لوگ جو ہے اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اما المفلس، مفلس اس بندے کو کہتے ہیں جس پر قرضہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ حاکم شرع نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہو۔ اب مفلس کی دو صورتیں، فَإِنْ كَانَتْ إِجَازَتُ حَالَ الْحَیَات، اگر مفلس اپنے بابا کے حیاتی میں ہی اجازت دے دیتا ہے، کس کی؟ ثلث سے زائد کی، نفذت، تو یہ وصیت نافذ ہے اور یہ اجازت بھی نافذ ہے۔ کیوں؟ اذ لا ملک لہو، اس لیے کہ کوئی ملکت نہیں اس مفلس کی، ہی زندہ ہے، کوئی اس کی ملکت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا اجازتہ، ہاں اس مفلس کی اجازت کیا ہے؟ تنفیذ، یہ ایک قسم کی جو ہے کیا ہے، نافذ کرنا ہے وصیت کو، لتصرف الموسی، کہ موسی کا تصرف صحیح ہو۔ وَلَوْ كَانَ، کان میں ایک ضمیر جو جاری، اجازت المفلس، اگر مفلس اجازت دیتا ہے موت کے بعد، ففی صحت الاجازت، پھر اجازت کے صحیح ہونے میں وجہان، دو وجہ ہیں، مبناہما، ان دونوں وجہوں کی بنیاد ہے، علی ان ترکت حل تنتقل الی الوارث، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ میت کا مال کیا وارث کی طرف منتقل ہو گیا بالموت، جیسے ہی وہ مرا۔
وہ بالاجازت، پھر وارث جیسے ہی اجازت دے گا تو تنتقلو، پھر یہ سامان یہ ترکہ منتقل ہوگا اس وارث سے مصلح کی طرف۔ اب تکون الاجازت، یا دوسرا پہلو یہ کہ یہ اجازت کشف کرتی ہے ان سب کے مل کے ہی کہ مصالحہ پہلے سے ہی مالک تھا اس چیز کا، من حین الموت، موت سے۔ اجازت صرف اس سے آ کے پردہ اٹھاتی ہے۔ فعل اول، اگر ہم پہلی بات کو مان لیں، یعنی ہم یہ مانیں کہ یہ جو ہے کیا مرنے کے ساتھ ہی وارث کی طرف مال آ گیا تو لا تنفذ، اس کی اجازت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس کے کھاتے میں مال آ گیا تو اب یہ اس کو اجازت کے ذریعے نکال نہیں سکتا کیونکہ مفلس ہے۔ لتعلق حق الغرماء بترکت، اس لیے کہ تمام غرماء کا تعلق ہو گیا ہے اس سامان سے جو اس کو ملا ہے اجازت سے پہلے۔ ولثانی، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اجازت کاشفہ ہے تو پھر یحتمل الامرین، پھر دونوں باتوں کا احتمال ہے کہ اس کی اجازت مانی جائے، اس کی اجازت نہ مانی جائے۔ وَإِنْ كَانَ النُّفُوذُ أَوْجَحَ، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، کہتے ہیں اگرچہ اس کی اجازت کو نافذ مانے یہ اوجہ اور بہتر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے مال کا تیسرا حصہ وصیت میں چلے گا، اس سے اضافی میں اجازت چاہیے، تو اس کے مال کا تیسرا حصہ جب وصیت کر رہا تھا اس وقت ہم لکھ لیں کہ ٹوٹل اس کا اتنا مال ہے، یا جب یہ مر رہا ہے اس وقت دیکھ لیں کہ اس کا کتنا مال ہے۔ والمعتبر بترکت بالنظر الى مقدار ترکہ، یعنی ترک مقدار جاننے کے لیے، ٹھیک ہے، لیعتبر ثلثھا، تاکہ اس کے ثلث کو ہم جان سکیں، کہتے ہیں والمعتبر بترکت حین الوفات، وہ وفات کے وقت دیکھا جائے گا، لا حین الوصیت، وصیت کے وقت اس کا مال نہیں دیکھا جائے گا۔ ولا ما بینہما، اچھا وصیت اور وفات کے بیچ والے زمانے کو دیکھا جائے گا، کہتے ہیں اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ حین الوفات وقت و تعلق الوصیت بالمال، یہ وہ وقت ہے جس میں وصیت جو ہے کیا ہے تعلق رکھتے مال کے ساتھ۔ فلو قتل فاخذت دیتہ، قتل کا نائب فاعل موسی، اگر موسی قتل کیا جائے اور پھر اس کا دیا بھی لیا جائے، حسبت دیتہ، تو دیا بھی گنا جائے گا، من ترکت المیت، میت کے مال میں سے، وَأْتُبِرَ ثُلْثُهَا، اور پھر معتبر ہوگا اس دیے کا بھی ثلث اس میں وصیت میں، لِثُبُوتِهَا بِالْوَفَات، اس لیے کہ دیت بھی ثابت ہوتی ہے وفات کے ساتھ۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، اگرچہ یہ دیت وصیت کے وقت موجود نہیں ہوتی اس کے باوجود دیت مال میت میں کاؤنٹ ہوگی۔ تو آج کے درس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ جناب وہ چیز جو قابل نقل نہیں ہے اس کی وصیت ٹھیک نہیں ہے۔ کتے 4 بلکہ یوں کہ 5 ایسے تھے جن کی وصیت کی جا سکتی ہے، باقی خنزیر کی وصیت کسی بھی صورت میں نہیں کی جا سکتی، اور جو ہے کہ آوارہ کتے کی وصیت بھی نہیں کی جا سکتی، اور جو وصیت کی جائے گی وہ ثلث میں قابل قبول ہے، اضافی مال میں قابل قبول نہیں جب تک وراث اجازت نہ دیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔